السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جادو کے بارے میں۔ جادو کی حقیقت کیا ہے؟ بیسیکلی جادو ہے کیا؟ جادو یا سحر اس عمل کا نام ہے جس میں ایک شخص مخصوص مدت تک کچھ مخصوص کلمات اس ارادے سے پڑھتا ہے کہ ان کی کلمات کی تعداد بھی مخصوص ہوتی ہے، اور کچھ شرائط کے ساتھ ان کو دہرانے سے وہ شیاطین یا شیاطین کی ارواح کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ اب چونکہ ان اعمال میں بنیادی چیز کلمات کفریہ ہے، جو کہ شیاطین کو نہ صرف پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو مستقل طور پر ان کی غلامی میں دے کر لوگوں میں فتنہ اور فساد پھیلانا ہے، اور یہ چونکہ ایک شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اب ہر قوم میں مذہب، زبان اور حوالے سے کلمات کفر جو ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ اب دوسری بات یہ کہ جادو اتنی جلدی اور نورانی عمل اتنی دیر سے اثر کیوں کرتا ہے؟ اس کی گہرائی کو ناپنے کے لیے یا اس کی گہرائی کو جاننے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں فری میسن کے بارے میں۔ فری میسن ہے کیا؟ فری میسن بیسیکلی ایک تحریک ہے، ایک یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک طلسماتی انگوٹھی تھی، ایک جادوئی انگوٹھی تھی، یہ ان کا عقیدہ ہے، اور تعمیر کائنات کا مامور فرشتہ ان کا معاون تھا، جس کے ذریعے کائنات کی تعمیر کے رازوں سے وہ آگاہ تھے، اور انہیں وقتاً فوقتاً اس کے اسرار و امور سے بھی آگاہ کرتے رہتے تھے۔ اب حضرت سلیمان کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ سبا میں ہوا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے ہوا کو بھی حضرت سلیمان کے تابع کر دیا تھا، اور کچھ جنات جو تھے وہ حضرت سلیمان کی خدمت میں مامور رہتے تھے۔ اب حضرت سلیمان نے شاہی محلات ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں جن چوٹی کے ماہر معماروں کی خدمت حاصل کی، ان میں سے ایک نے اس فرشتے سے اس کی تعمیر کا راز حاصل کر لیا۔ اب پھر کسی طرح حضرت سلیمان کی انگشتری بھی اڑا لی۔ اب اس طرح وہ چند سال تک ان کے تخت و تاج کا مالک بنا بیٹھا رہا۔ مختصر یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دوبارہ اس پر تسلط حاصل کیا، اور شاہی محل کے سب سے اوپر والے برج پر لے جا کر ہتھوڑیوں سے ان کو ادموا کر کے نیچے زمین پر پٹک دیا۔ اب یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ یہ معمار یا یہ میسن فرشتے سے حاصل ہونے والی کائنات کا گرینڈ آرکیٹیکٹ ہو گیا تھا، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ جس معمار نے جو ہیکل سلیمانی یا شاہی محلات یا جتنے بھی کائنات کا تعمیر ہے اس کا راز جو ہے وہ فرشتے سے حاصل کر لیا تھا، تو کائنات میں وہ قدرت حاصل کر سکتا ہے تو اپنی ذات کے حوالے سے نہ تو وہ انسان تھا نہ وہ جن تھا، بلکہ انسانی جن یا جناتی انسان یعنی دونوں مخلوقات کا معجون مرکب سمجھتے تھے۔ یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہودی اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اب یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی محنت اور کوشش سے اس معمار کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، اور وہ پھر پوری دنیا کا بادشاہ بنے گا، اور وہی کانا دجال ہے۔ اب یہاں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کی پڑھی لکھی دنیا کو تعلیم، میڈیا سے کنٹرول کرنے والا یہودی، پروٹسٹنٹ عیسائی اور دنیا بھر کے ہائی پروفائل آفیشلز پر مشتمل فری میسن کی تحقیق کی بنیاد جادو اور جادو کے عقیدے پر استوار ہے۔ اب یہودی جو تھے انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ بہتان لگانا شروع کر دیا کہ ہم جادو کو مذہبی تقدس اس لیے دیتے ہیں کہ ہماری قوم میں اس کی بنیاد حضرت سلیمان نے رکھی ہے، اور وہ اپنے عہد سلطنت میں انہوں نے لوگوں کو باقاعدہ اس کی تعلیم بھی دی ہوئی ہے، اور ہم انہی کی تو تعلیم پر چل رہے ہیں، جس کا جواب قرآن مجید میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 102 اور 103 میں اسی بہتان کی تردید اللہ تعالیٰ نے کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں نے ان باتوں کی پیروی کی جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں انہیں بتاتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا ہے، جو لوگوں کو جادو سکھا رہے ہیں، اور جو نازل کیا گیا ہاروت اور ماروت نام کے دو فرشتوں پر بابل شہر میں
یہ دونوں فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کلمات جب بھی کسی کو سکھاتے تو پہلے اسے کہتے کہ ہم تم لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں، تم کفر اختیار نہ کرو۔ مگر وہ لوگ ان فرشتوں سے وہ باتیں سیکھتے جن کے ذریعے آدمی اور ان کی بیوی کے درمیان جدائی کروا دیتے۔ یہ لوگ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ حقیقی قادر مطلق تو فقط اسی کی ذات ہے۔ انہیں یقیناً یہ معلوم تھا کہ جو شخص یہ چیز لے گا اس کا آخرت پہ کوئی حصہ نہ ہوگا۔ کتنی بری چیز کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کاش وہ جانتے۔ اور اگر یہ لوگ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا اجر بہت بھلا، کاش یہ لوگ جانتے۔ اب اگلی بات ہم کرتے ہیں کہ جادو اتنی جلدی اور نورانی عمل اتنی دیر سے اثر کیوں کرتا ہے۔ دیکھیں شیطان جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور اولاد آدم کی دشمنی میں اس حد تک چلا گیا ہے کہ اس کا اب ایک ہی مشن ہے کہ اس نے انسانیت اور اولاد آدم کو ہر جگہ، ہر وقت اور ہر طریقے سے ایمان سے محروم رکھنا ہے۔ اور اس کی دشمنی اتنی پختہ اور شدید ہے کہ اس نے رب کائنات کی عزت و جلال کی قسم کھا کر بھی اس کا اظہار کیا ہے۔ اب تو جب بھی کوئی بھی بدبخت آدمی جادو سیکھنے کے شوق میں اسے مدد کے لیے پکارتا ہے تو ظاہری سی بات ہے وہ اس کی نصرت اور اس کی مدد کے لیے فوراً تیار ہو جاتا ہے، اور اس کے جتنے بھی موکلات ہیں، سفلی موکلات یا مختلف نام ہوتے ہیں، وہ اس کی مدد کے لیے، نصرت کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی انسان کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے تو وہ بڑی گارنٹی سے کہتا ہے کہ ہم جو ہیں بڑی گارنٹی سے آپ کا کام کریں گے۔ اب وجہ کیا ہے؟ وجہ صاف ظاہر ہے کہ جادوگر کے پیچھے شیطانی قوت ہے، اور شیطان کی مدد اگر حاصل کرنی ہے تو آپ کو اپنے ایمان کی دولت سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر انسانی آبادیوں میں فساد پھیلانے کے لیے انسان کو وہ اپنا دست و بازو بنا لیتا ہے۔ اب جادوگر جب جادو کی وادی میں پہلا قدم رکھتا ہے تو اس کو سب سے بڑی قربانی اپنے ایمان کی دینی پڑتی ہے، سب سے بڑی قربانی اپنے ایمان سے محروم ہونا پڑتا ہے، اور شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے وہ، اور اس طرح شیطان اس کی پوری حمایت کرتا ہے۔ شیطان کی ایک شرط ہے کہ اس نے اس کے ایمان سے اس کو خالی کر دینا ہے، اس کو شرک پر آمادہ کرنا ہے، کیونکہ اس کا مقصد یہی ہے۔ تو جب دوسری طرف ہم نورانی عملیات کے لیے صحیح عقیدہ یا اتباع سنت اور تقوی کی کڑی شرائط ہیں، ٹھیک ہے، اب نورانی عمل کے لیے ہمیں نماز کی پابندی بھی ضروری ہے، نورانی عمل کے لیے ہمارے جتنے بھی جو سنتیں ہیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے، ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، یہ کڑی شرائط ہیں۔ اب ان پر بڑے بڑے لوگ جتنے بھی ہیں وہ پورے نہیں اتر پاتے۔ اب آج کل جو ہے وہ رزق حلال کمانا بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ ہمارا رزق حلال ہونا چاہیے، ہماری نیت صاف ہونی چاہیے۔ اب حال تو یہ ہے کہ لوگ نورانی عامل بننا تو چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ نماز کی پابندی کرے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ روزہ رکھیں، وہ تقوی اختیار نہیں کرنا چاہتے، وہ اپنی نیت صاف کرنا نہیں چاہتے۔ تو پھر یہاں تو فرائض سے جان چھڑائی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی مدد ہم کس طریقے سے حاصل کریں گے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ آخر میں یہ کہتے ہوئے میں اپنی ویڈیو کا اختتام کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں شرک اور کفر سے بچائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، کیونکہ آنے والے وقت میں ہمیں اور ہماری نسلیں ان کا ایمان بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ یہاں سے میں آپ سے اجازت لیتی ہوں۔ اللہ حافظ و ناصر۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔